بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد میں خوش آمدید. کاری.پی کی ہماری ویب سائٹ ہے اور میں ہوں ظہور رحمان. آج ہم مائکروسافٹ ورڈ 2007 سے اپنے اس کورس کی ابتدا کر رہے ہیں اور آج ہماری یہ دوسری کلاس ہے. ہمارے پاس پہلے سے ایک موجود فائل ہے کاری.پی کے، اسے ہی ہم اوپن کرتے ہیں. تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے کلاس میں تو ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا اور مختلف ٹولز کے بارے میں ایک اوور ویو لیا تھا. اب ہم اس لیکچر میں باقاعدہ سے ہم مختلف ٹولز کا استعمال سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم مختلف ٹولز کو استعمال میں لا سکتے ہیں. جیسے ہی مائکروسافٹ ورڈ آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہوم کا ٹیب آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جاتا ہے اور ہوم کے ٹیب کے اندر جتنے بھی آپ کے ٹولز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو اس ربن میں نظر آتے ہیں اور یہ مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، جس میں یہ سب سے پہلا گروپ آپ کا کلپ بورڈ کا ہے، پھر فونٹ کا ہے، پیراگراف، سٹائلز اور ایڈیٹنگ کے آپشنز آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں. تو آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کلپ بورڈ کیا ہے اور اس کلپ بورڈ میں کون کون سے آپشنز موجود ہیں اور ان کا اس کلپ بورڈ کا یہ جو گروپ ہے اس کی مدد سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جیسے ہی میں یہاں پہ موجود ہوں اور کرسر یہاں بائی ڈیفالٹ یہاں پہ موجود ہے، تو جب تک کوئی ٹیکسٹ سلیکٹڈ نہیں ہے تو اس وقت تک آپ کی یہ جو ٹولز ہیں یہ آپ کو ڈسیبل ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں کٹ ہے اور کاپی کے جو ٹولز ہیں یہ ڈسیبل ہیں. جیسے ہی میں یہاں سے کوئی ٹیکسٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ ٹولز انیبل ہو جاتے ہیں. اب میں سب سے پہلے کٹ کا استعمال کرتا ہوں. کٹ کا استعمال جب آپ کرتے ہیں تو جس جگہ سے آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو کٹ کیا تو وہاں سے وہ کٹ ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور پھر جس نئی جگہ پہ آپ پیسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ ڈسپلے ہوتا ہے. ہم فار ایگزامپل اسے کٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہاں سے سٹی اکیڈمی آف لرننگ کٹ ہو گیا ہے. اب میں اسے حسین کے بالکل نیچے پیسٹ کرنا چاہتا ہوں. پیسٹ کرنے کے دو آپشن ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ رائٹ کلک کریں اور پیسٹ کے آپشن پہ کلک کر دیں. اگر ایسا نہیں کرتے تو آپ ایسا کریں کہ میں اسے انڈو کرتا ہوں. تو انڈو کرنے کے بعد میں یہاں پیسٹ کے اس آپشن پہ کلک کرتا ہوں. تو جیسے ہی پیسٹ کے اس آپشن پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکسٹ وہاں سے کٹ ہو کے ایک نئی جگہ پر پیسٹ ہو گیا جہاں آپ نے اسے پیسٹ کیا ہے. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس میں کاپی کا استعمال کرتا ہوں. کاپی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اوریجنل چیز بھی موجود رہتی ہے تو اس کی آپ ایک کاپی کر کے دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں. تو میں نے سلیکٹ کر لیا سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد کو، میں نے یہاں سے کاپی کیا اور میں اس کو ایک نئی جگہ پہ پیسٹ کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں اسے مائکروسافٹ ورڈ 2007 کے نیچے یہاں پہ پیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہاں پہ پیسٹ پہ میں نے کلک کر دیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی میں نے یہاں پہ اسے پیسٹ کیا تو یہ اپنی اوریجنل جگہ پر بھی اسی طرح سے موجود ہے. کاپی کیا تو یہاں پر بھی نئی جگہ پر بھی پیسٹ ہو گیا. اب دوبارہ اگر آپ اس کو کاپی کو پیسٹ کرنا چاہیں تو آپ نے یہاں پر بھی پیسٹ کر دیا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں سے بھی کٹ نہیں ہوا، وہاں بھی موجود ہے. تو یہاں پہ اب جتنی بار آپ کاپی کرتے جائیں گے، ایک بار کاپی کر کے آپ پیسٹ کرتے جائیں گے تو وہ نئی نئی جگہ پر وہ اسی طرح سے پیسٹ ہوتا جائے گا اور پہلی جگہ سے ڈسپیئر نہیں ہوگا. اس طرح آپ نے کاپی اور کٹ کا آپشن کو سمجھ لیا. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کلپ بورڈ میں آپ کو ایک چوتھا آپشن نظر آتا ہے. جیسے کٹ، کاپی اور پیسٹ کے یہ تین ٹولز آپ نے سیکھ لیے تو اب یہ فارمیٹ پینٹر کا یہ آپشن یہاں پہ موجود ہے. تو اس فارمیٹ پینٹر کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں؟ فارمیٹ پینٹر میں یہ اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ جب ہم کوئی خاص قسم کا ایک سٹائل، ایک فارمیٹنگ تیار کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک ٹائم لگتا ہے. تو اس خاص سٹائل کو جب ایز اٹ از ہم دوسری جگہ لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے فارمیٹ پینٹر کا ہم آپشن یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل کاری.پی کے ہمارے پاس یہ ایک ٹیکسٹ موجود ہے. اس کو ہم کوئی فارمیٹ، کوئی شکل و صورت دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم پہلے بولڈ کر لیتے ہیں، پھر اٹیلک کرتے ہیں، پھر انڈر لائن کر لیتے ہیں اور اس کو ہم بیک گراؤنڈ کلر بھی دے دیتے ہیں اور اس کے ٹیکسٹ کو بھی ہم کوئی کلر دینے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے اس کو یہ کلر دے دیا ہے. تو اس طرح سے اس کا سائز بھی تھوڑا سا ہم نے چینج کر لیا. تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو فارمیٹنگ یہاں پہ بنی ہے سیم یہی اسٹائل ظہور کے ساتھ بھی اپلائی ہو جائے، اس کا سائز بھی یہ رہے، بیک گراؤنڈ بھی یہ رہے، کلر بھی یہی رہے. تو اس کے لیے ہم فارمیٹ پینٹر کا استعمال کرتے ہیں. میں اسے سلیکٹ کرتا ہوں. جیسے میں نے اسے سلیکٹ کیا، فارمیٹ پینٹر پہ کلک کیا. فارمیٹ پینٹر پہ کلک کرنے کے بعد جیسے ہی میں ظہور کے پاس پہنچتا ہوں، اس ٹیکسٹ کے پاس پہنچتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہمارا ماؤس ہے وہ ایک
برش کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، تو جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا، سلیکٹ کر کے ڈریگ کیا آگے تک، تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو کالی ڈاٹ پی کے کا سٹائل تھا وہی ظہور کا سٹائل بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اب ہم نیچے سعید کو سلیکٹ کر کے ایسے کرتے ہیں تو اب یہاں پہ ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب ہم یہاں سعید کے پاس یہاں پہنچے تھے تو وہ جو برش بنا ہوا آپ کو نظر آیا تھا وہ یہاں پر نہیں بنا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم فارمیٹ پینٹر کا استعمال کریں گے تو وہ ایک ہی بار یوز ہوگا، وہ بار بار یوز نہیں ہوگا۔ اب ہم دوبارہ ایسا کرتے ہیں کہ ظہور کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے فارمیٹ پینٹر پر کلک کرتے ہیں، تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ اب جس جگہ پر بھی جس ٹیکسٹ کے پاس آپ لے کے جا رہے ہیں اس میں یہ برش کی شکل چینج ہو جاتی ہے۔ اب میں سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد پہ اس کو اپلائی کر کے دیکھتا ہوں، تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جو سٹائل تھا اس کا ظہور کا، وہ ایز اٹ از یہاں پہ آپ کو اپلائی ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ حسن پر بھی یہ چیز اپلائی ہو جائے۔ ہم کالی کو سلیکٹ کرتے ہیں، فارمیٹ پینٹر پہ جاتے ہیں، تو ہم نے یہاں یہ دیکھیں کہ یہ ٹیکسٹ یہ جو برش کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم نے سلیکٹ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے فارمیٹ پینٹر کا استعمال ہمیں ہمارے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ تو جو چیز ہم نے ایک بار ایک فارمیٹنگ کی ہے، جو ایک سٹائل بنایا ہے، ایک شکل و صورت بنائی ہے، اس میں ہم نے جو کلرز دیے، بیک گراؤنڈ دیے، فونٹ کا سٹائل دیا، تو وہ سارے کا سارا کاپی کر کے ایز اٹ از ہم وہ فونٹ کا سٹائل آگے لے جاتے ہیں۔ پہلے کٹ کاپی پیسٹ میں تو ہم ٹیکسٹ کو کٹ کر کے لے جاتے تھے، یہاں پر آپ نے فارمیٹ پینٹر میں دیکھا کہ ہم سٹائل کو لے کے جاتے ہیں، یہاں پہ ٹیکسٹ آگے نہیں جاتا، ٹیکسٹ دوسرے کا ادھر ہی رہتا ہے، اس کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے کلپ بورڈ کا استعمال سیکھا۔ اب ہم اس کے دوسرے گروپ کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا گروپ فونٹ کا گروپ ہے، آپ کو جیسے لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ تو فونٹ کے اس گروپ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو فونٹ ہے اسے آپ مختلف سٹائل دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے میں نے اسے سلیکٹ کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ فونٹ کے مختلف سٹائلز ہیں، اس کے ڈراپ ڈاؤن پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ اس میں مختلف سٹائلز آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ یہاں سے جس شکل و صورت کو کا فونٹ آپ کو پسند ہے اسی طرح کا آپ اس پہ جب اس پہ کلک کریں گے تو وہی سٹائل آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا۔ فار ایگزامپل ہم یہاں پہ ایریل بلیک کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جس شکل و صورت کا ایریل بلیک لکھا ہوا تھا اسی طرح کا یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہ سلیکٹڈ ہے، ہم دوبارہ اس پہ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سٹائل پہ کلک کرتے ہیں، آپ نے یہ دیکھا کہ اس پہ کلک کیا تو یہ سٹائل میں آ گیا۔ اب یہاں پہ ہم آگے کوئی سا بھی کلر ہم جو بھی لیں گے یہاں سے فونٹ، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی شکل و صورت یہاں پہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم ایک ڈفرینٹ سا سٹائل لے کے دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹائل آپ نے دیکھا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس فارم میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو سٹائل آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کی ضرورت ہو، اس کا آپ استعمال یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے سٹائل لگانے کا طریقہ سیکھ لیا۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں یہاں آپ کو 24 لکھا ہوا نظر آتا ہے، بیسیکلی یہ ہمارا فونٹ کا سائز ہے۔ فونٹ کا سائز آپ جتنا چھوٹا کرنا چاہیں، بڑا کرنا چاہیں، آپ یہاں سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کو۔ تو اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ ایک ڈراپ ڈاؤن ایرو آپ کو نظر آتا ہے، اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مختلف سائز کے نمبرز بنے ہوئے ہیں۔ 18 پہ کلک کرتے ہیں تو یہ 18 فونٹ سائز آپ کا یہاں پہ یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ آگے جاتے ہیں، 20 ہے، پھر 22 ہے، 26 ہے، 28 ہے، 36، 48 اور 72 تک آپ چلے جاتے ہیں۔ تو اب فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو 26 ہے، لیکن 26 کے بعد آپ کا 28 آ جاتا ہے اور آپ 27 لینا چاہتے ہیں، تو آپ 26 کو سلیکٹ کر کے تو مینولی آپ 27 لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے یہ لکھا ہے 27، تو آپ نے دیکھا کہ 27 بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو سٹائل یہاں پہ موجود نہیں ہے، جو سائز یہاں موجود نہیں ہے، وہ آپ یہاں پہ اپنی سہولت کی خاطر لکھ سکتے ہیں۔ جیسے 21 لکھا تو 21 کو لکھا مینولی تو وہ یہاں پہ اپلائی ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ ساتھ اس کے تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ موو کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ گرو فونٹ کا آپشن ہے، اسے ہم انکریز فونٹ کا آپشن بھی کہتے ہیں، اور یہ شرنک فونٹ ہے جس کو ہم ڈکریز فونٹ سائز کا آپشن بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ سلیکٹڈ ہے ہمارے پاس، جس چیز کا سائز ہم انکریز یا ڈکریز کرنا چاہیں تو اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور میں اس اے پر جو گرو فونٹ یا انکریز فونٹ کا آپشن ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے میں اس پہ کلک کرتا جا رہا ہوں تو یہ فونٹ کا سائز بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ڈکریز فونٹ پہ یا شرنک فونٹ پہ جب کلک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سائز اس کا چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ انکریز بھی کر سکتے ہیں اور اسے آپ ڈکریز بھی کر سکتے ہیں۔
اب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ ریزر بنا ہوا نظر آتا ہے، جہاں سے آپ فارمیٹنگ کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو فارمیٹنگ آپ نے کی تھی وہ ساری کی ساری کلیئر ہوگی۔ فار ایگزامپل کالی ڈاٹ پی کے پہ میں جا کے فونٹ پہ کلک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کلیئر فارمیٹنگ پہ کلک کیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی جتنی فارمیٹنگ بنی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے، سوائے اس کے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر رہ گیا ہے۔ تو جو ٹیکسٹ کے میں جتنی فارمیٹنگ تھی وہ ساری کی ساری یہاں سے ریموو ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس ریزر کے آپشن یا ٹول کی مدد سے آپ جو آپ کی جو فارمیٹنگ بنی ہوئی ہے اسے آپ ریز کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں اور کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے نیچے ہم آتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بی لکھا ہوا ہے، اس سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں۔ میں اسے سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد کو میں بی پہ کلک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بولڈ ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کا سائز بڑا کر لیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بولڈ ہو جاتا ہے۔ اس پہ کلک کریں تو یہ ان بولڈ ہوتا ہے، دوبارہ کلک کریں تو یہ بولڈ ہوتا نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کلک کرنے سے ان بولڈ ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ آئی کا آپشن آپ کو نظر آتا ہے، اس پہ آپ کلک کریں تو یہ اٹیلک فارم میں آپ کو نظر آتا ہے، اور دوبارہ کلک کرتے ہیں تو یہ ان اٹیلک ہو جاتا ہے۔ اس طرح یو پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ انڈر لائن ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں بھی انڈر لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اسی طرح سے انڈر لائن آپ یہاں پہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک ڈراپ ڈاؤن ایرو آپ کو نظر آتا ہے، اس میں مختلف سٹائلز ہیں، جیسے ڈبل انڈر لائن ہے تو آپ ڈبل انڈر لائن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ڈبل انڈر لائن آپ کو نظر آئے گی، تو دوبارہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ لائن اڑ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ نے ڈاٹس کی لائن لینی ہے جیسے کہ یہاں پہ موجود ہے، یا دیگر کوئی لائن آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو یہ انڈر لائن کا آپشن آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساتھ میں آپ کو ایک اے بی سی لکھا ہوا نظر آتا ہے اور درمیان میں ایک لائن لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسے ہم اسٹرائک تھرو بولتے ہیں۔ تو اسٹرائک تھرو کا یہ آپشن ہے، جیسے ہی ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کے درمیان آپ کو ایک لائن لگی ہوئی نظر آتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں اسٹرائک تھرو۔ دوبارہ اس پہ کلک کرتے ہیں تو اسٹرائک تھرو ختم ہو جاتا ہے۔ جس بھی ٹیکسٹ کو آپ اسٹرائک تھرو آپ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اسٹرائک کے اس کے درمیان میں، ٹیکسٹ کے درمیان میں جو ایک لائن لگ جاتی ہے اسے ہم اسٹرائک بولتے ہیں۔ تو یہ اسٹرائک تھرو کا اگر آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایکس ہے یا کراس کا نشان ہے، اس میں آپ کو یہاں نیچے 2 لکھا ہوا نظر آتا ہے، اسے ہم سب اسکرپٹ بولتے ہیں، اور یہاں پہ ایکس ہے اور اس کے اوپر 2 کا نشان آپ کو نظر آتا ہے تو اسے ہم سپر اسکرپٹ بولتے ہیں۔ جیسا کہ اپنی شکلوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے مین ٹیکسٹ کے ساتھ بالکل نیچے کر کے کوئی ٹیکسٹ لکھنا ہے تو آپ اس کو اس کا استعمال کر سکتے ہیں، سپر اسکرپٹ کا، اور سب اسکرپٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم فار ایگزامپل ہم نے یہاں پہ سٹی لکھا ہوا ہے یا اکیڈمی ہے، تو اکیڈمی کیا ہوتا ہے، تو اس کا اگر آپ کوئی میننگ دینا چاہیں نیچے فٹ نوٹ میں، جیسے کہ فٹ نوٹ پیج کے اینڈ پہ ہوتا ہے، بکس میں لکھے ہوتے ہیں، تو درمیان میں جب اس کی ڈیٹیل آپ نہیں لکھ پاتے تو آپ ان اسکرپٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چھوٹا ہو گیا، اس پہ کلک نہیں کرتے، یہاں پہ سائڈ پہ رکھ کے تو میں اس پر جب کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد آپ یہاں پہ آپ 1 لکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں 1 لکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو ہے سب اسکرپٹ میں ہم نے 1 لکھ لیا ہے، تو اب جب نیچے فٹ نوٹ پہ آپ جائیں گے تو 1 کے آگے اس کی ڈیٹیل لکھ لیں گے کہ اکیڈمی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اسلام آباد یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس میں جب سب اسکرپٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم 2 لکھ لیتے تھے، اور نیچے جب فٹ نوٹ پہ ہم جائیں گے تو وہاں پہ ہم بتائیں گے کہ 2 سے کیا مراد ہے، اسلام آباد کیا ہے، یہ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے، اور اس سے ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ریسرچ میں اور بکس میں آپ کو اس طرح کے آپشن استعمال کرنے ہوتے ہیں اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اس کو ہم یہاں سے ریموو کرتے ہیں، 1 کو اور 2 کو بھی ریموو کرتے ہیں۔ دوبارہ ہم سپر اسکرپٹ کی طرف جاتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ میں نے سپر اسکرپٹ پہ کلک کیا تو یہاں میں نے 1 لکھ دیا، جو عام طور پر موسٹلی یہ اسٹائل یوز ہوتا ہے سپر اسکرپٹ پر، تو یہاں پہ میں نے 2 لکھ دیا۔ اٹ مینس کہ جب ہم نیچے فٹ نوٹ کی طرف جائیں گے پیج کے اینڈ پہ تو آپ وہاں پہ 1 لکھیں گے، اور 1 کے آگے جو اکیڈمی ہے اس کی تفصیل لکھ دیں گے کہ اکیڈمی سے مراد کیا ہوتا ہے، اور پھر جب 2 لکھیں گے فٹ نوٹ میں اور 2 کے آگے آپ اسلام آباد کی تفصیلات لکھ دیں گے کہ اسلام آباد سے کیا مراد ہے۔ تو اس طرح سے ریسرچرز کو یہ 2 چیزیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے موو کرتے ہیں، اور آگے ایک اور ٹول آپ کو نظر آتا ہے، وہ ہے کیس چینج کا،
چینج کیس کا کہ آپ نے کچھ کریکٹر میں کوئی چینج کرنا ہے، اس کو کیپیٹل کرنا ہے، اس کو اپر کیس میں رکھنا ہے، لوور کیس میں رکھنا ہے، یا یہ کہ اس کے کچھ دیگر سٹائلز ہیں جو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، ڈراپ ڈاؤن ایرو پہ کلک کرتے ہیں، مینیو آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوور کیس پہ کلک کیا آپ نے، تو جیسے ہی آپ نے لوور کیس پہ کلک کیا تو اس میں جتنے کریکٹر آپ کے سامنے موجود ہیں وہ سارے کے سارے لوور ہو جاتے ہیں، اور جب دوبارہ آپ اس پہ جاتے ہیں تو اپر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ سارے کے سارے کیپٹل ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو کیپٹلائز ایچ ورڈ، اب جتنے ورڈ ہیں وہ کیپٹل ہو گئے، جیسے سٹی کا سی کیپٹل ہو گیا ہے، اکیڈمی کا اے کیپٹل ہو گیا ہے، آف کا او، لرننگ کا ایل، اور اسلام آباد کا آئی۔ اس طرح سے آپ کو یہاں پر یہ ایک لاسٹ ون یہ آپشن ملتا ہے کہ اس میں جب اس پر آپ کلک کرتے ہیں تو ہر ورڈ کا جو پہلا ورڈ ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے اور باقی ورڈ پورا آپ کو کیپٹل میں نظر آتا ہے۔ تو جس طرح سے بھی آپ کو ضرورت ہو، آپ کو سہولت ہو، جو چیز آپ کو اچھی لگے، تو آپ کو چینج کیس کے آپشن میں جا کر آپ اپنی مرضی کا کہ کریکٹر کا سٹائل آپ رکھ سکتے ہیں، جو کیس آپ رکھنا چاہیں، چاہے لوور رکھیں آپ، اپر رکھیں، یا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ رکھیں۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی یہ کلیئر کر دیتے ہیں فارمیٹنگ، جیسے ہی میں نے اس کو کلیئر کیا تو یہاں پہ آپ کو اس طرح سے نظر آتا ہے۔ اس کا میں تھوڑا سائز بڑا کر لیتا ہوں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے آگے جو ایک ٹول موجود ہے کہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ کلر دینا چاہتے ہیں، یا ہائی لائٹ جسے آپ کہتے ہیں، ہائی لائٹر کی مدد سے آپ ٹیکسٹ پر کوئی ایک لائن لگاتے ہیں تو آپ کا ٹیکسٹ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے اس پہ کلک کیا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ٹیکسٹ ہائی لائٹ ہو گیا۔ اس کو بیک گراؤنڈ ایک کلر یلو کلر آپ کو آپ نے اس کو دے دیا ہے، یا اس کو آپ کوئی دوسرا کلر دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، جیسے جس کلر پہ بھی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر کلرز کے آپشنز یہاں پہ موجود ہیں، جو کلر آپ سلیکٹ کر کے دیں گے وہ سارے کے سارے یہاں پہ اپلائی ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے آپ نے اس کو بیک گراؤنڈ کلر دے دیا۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ کلیئر کرتے ہیں اس کو فارمیٹنگ کو۔ اب یہ دوسرا جو آپشن یہاں پہ ہمارے سامنے موجود ہے، یہاں پہ ہم اس کو ٹیکسٹ کو کلر دیتے ہیں، فونٹ کو کلر دیتے ہیں۔ فونٹ کو کلر آپ نے دیکھا، جیسے دیکھا کہ ریڈ سلیکٹڈ تھا تو ہم نے کلک کیا تو ریڈ آ گیا۔ اس کے ساتھ جو ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے، اس میں سے جو کلر آپ لینا چاہیں، جو لینا چاہیں وہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ کلر یہاں پہ آپ کو ڈسپلے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ تھا ہمارا فونٹ کا آپشن۔ فونٹ کے آپشن میں مزید کچھ ٹولز ہیں، جو نیچے یہاں جو ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈائلاگ باکس ہے، اس پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو دیگر بہت سارے آپشنز یہاں پہ نظر آتے ہیں، جنہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مور اور لیس آپ کی ساری ضرورت انہی ٹولز کی مدد سے پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ مزید آپ کو کرنا ہے تو آپ اس ڈراپ ڈاؤن ایرو پہ کلک کر کے ڈائلاگ باکس میں جو یہاں پہ ٹولز موجود ہیں ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا لیکچر، دوسرا ٹیٹوریل، اور اس میں ہم نے ہوم کے ٹیب کے اندر پائے جانے والے دو گروپس کے بارے میں پڑھا، جس میں ایک کلپ بورڈ ہے اور دوسرا فونٹ کا آپشن ہے۔ اگلے لیکچرز میں ہم پیراگرافس اور سٹائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔